نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا صدق الله العظيم۔ محترم بھائیوں اور دوستو، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے اپنی امانت کو آسمانوں پر پیش کیا، انہوں نے انکار کر دیا، پھر زمین پر پیش کیا، اس نے بھی انکار کر دیا، پھر پہاڑوں پر پیش کیا، ان سب نے معذرت کر دی کہ اے اللہ ہماری ہمت نہیں ہے کہ ہم بوجھ اٹھا سکیں۔ کہا حملها الانسان، انسان نے اس بوجھ کو اٹھا لیا۔ میرے بھائیوں، فرشتے انسانوں سے بہت اوپر ہیں، کوئی گناہ نہیں کرتے، اللہ کی خلافت کا تاج ان کے سر پر نہیں، خلافت کا تاج اس انسان پر ہے جس کے گناہ زیادہ ہیں، نیکیاں تھوڑی ہیں، کمیاں زیادہ ہیں، خوبیاں تھوڑی ہیں۔ خلافت کا حقدار سے بنایا، خلافت کا حقدار اسے بنایا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں امتحان میں ڈالا ہے۔ آپ غور فرمائیں، کائنات کی ہر چیز کو اللہ نے اپنے حکم میں اس طرح جکڑا ہوا ہے کہ ذرہ بھی ادھر ادھر نہیں ہو سکتا۔ سارا جہان، ساری کائنات جو ہم دیکھ رہے ہیں، جو ہماری نظروں سے اوجھل ہے، اس سب پر اللہ کا قبضہ ہے۔ والارض، اس سب پر اللہ کا قبضہ ہے۔ آسمان کو، زمین کو اللہ نے تھاما ہوا ہے۔ پھر آسمان کتنی بڑی مخلوق ہے۔ اللہ فرماتا ہے تم زیادہ مشکل اور سخت مخلوق ہو یا آسمان، انتم اشد خلقا ام السماء، تم زیادہ مشکل اور سخت مخلوق ہو یا آسمان۔ آسمان کیسے سیدھا ہوا ہے، ہمیں بھی سیدھا کر سکتا ہے۔ آسمان میں جھول کوئی نہیں۔ هل ترى من فطور، کیا اس میں تمہیں کمی نظر آتی ہے؟ ما لها من فروج، کوئی اس میں شگاف نظر آتا ہے؟ سارے جہان کو رفع السماوات، آسمان بلند کیے، والارض بعد ذلك دحاها، زمین کو بچھایا، والجبال ارساها، پہاڑوں کو گاڑا، هو الذي سخر البحر، اس جس نے سمندروں کو قابو کیا، سخر لكم الانہار، دریاؤں کا نظام چلایا، بے شک پھر ہواؤں کو پھرایا، کبھی عاصفات، کبھی مرسلات، کبھی عقیم، اور کبھی ریاح، کبھی ریح، کبھی عذاب کی ہوا چلائی، کبھی رحمت کی ہوا چلائی۔ عاصفات قاصفات، یہ عذاب کی ہوائیں، اور مرسلات، مرسلات مبشرات، یہ رحمت کی ہوائیں ہیں۔ تو ہواؤں کے نظام پر قبضہ، پھر ساری کائنات میں ہونے والے درخت، ان کے پتے، ان کی چھال، ان کی کھال، اور ان کے اندر کے سارے نظام پر اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے۔ کہ انگور پر آم لٹکا ہوا نظر آئے تو لوگ کہیں کیا قدرت، لوگ کہیں گے قدرت کیا ہے؟ آم کے درخت پر آم کا لگنا بھی قدرت۔ ہمیں ایک چھوٹی سی بیل پہ کریلا نظر آتا ہے تو ہمیں چونکہ عادت ہو گئی ہے، ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے، یہ کتنی بڑی قدرت ہے اگر اس کے اندر غور و فکر کیا جائے تو۔ کہ ایک زمین ہے، کوئی ذائقہ نہیں، ایک پانی ہے، کوئی رنگ نہیں، ایک ہی کھاد ہے جو ویسے ہی یا تو گوبر ہوتی ہے یا مصنوعی کھاد ہوتی ہے، زمین کا رنگ کوئی نہیں، کھاد کا ذائقہ کوئی نہیں، پانی کا ذائقہ کوئی نہیں۔ ہم صرف بیج ڈالتے ہیں، وہ آسمان پر بیٹھ کر تربوز کو سرخ بناتا ہے، خربوزے کو سفید بناتا ہے، کریلے کو کڑوا بناتا ہے، گاجر کو میٹھا بناتا ہے، کسی کو زمین کے اندر اگاتا ہے، کسی کو زمین کے اوپر پھیلاتا ہے، کسی کو درخت کے اوپر پھیلاتا ہے، اس میں رنگ بھرتا ہے، اس میں ذائقے بھرتا ہے، اس میں خوشبوئیں بھرتا ہے۔ یہ سائنسدان اور زمیندار تو کچھ نہیں کر رہے ہیں، وہ تو اتنا ہی کر رہے ہیں کہ بیج ڈالا، بس ان کا کام یہ ہوتا ہے۔ اگلا کام اس کائنات والے کا چلتا ہے۔ سب اللہ کا کمال ہے، وہ اللہ خود اپنا نظام بتاتے ہیں۔ انا صببنا الماء صبا، میں پانی برساتا ہوں، ثم شققنا الارض شقا، پھر زمین کو پھاڑتا ہوں، فانبتنا فیہا حبا وعنبا وقضبا وزیتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاکہتا وابا، پھر اس میں پھل نکالتا ہوں، غلے نکالتا ہوں، جھول نکالتا ہوں، زیتون نکالتا ہوں، گندم نکالتا ہوں، باغات نکالتا ہوں۔ میرے بھائی، متاعا لکم ولانعامکم، تمہارے لیے، کس لیے؟
یہ سب کس لیے کرتا ہوں میں؟ اللہ فرما رہے کہ سب کس کے لیے کرتا ہوں؟ اب اس کا جواب ہے متاعا لکم ولانعامکم، تمہارے لیے، تمہارے جانوروں کے لیے چارہ نکالتا ہوں، والارض بعد ذلک دحاها، زمین بچھائی، والجبال ارساها، پہاڑ لگائے، اخرج منها ماءها ومرعاها، پانی اور چارہ نکالا، والجبال ارساها، پہاڑوں کو گاڑ کے کیل بنایا۔ بھائی یہ سارا کام، سارا نظام کیوں چلایا؟ متاعا لکم ولانعامکم، تمہارے لیے، تمہارے جانوروں کے لیے۔ وَهُوَ الَّذِي سَخَّرَ الْبَحْرَ، سمندر قابو کر لیے، ایک موج چھوڑ دیتا تو ساری زمین غرق ہو جاتی میرے بھائی۔ 3 حصے پانی، 1 حصہ زمین مسخر کر دیا۔ پھر اس نے کہا لِتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا، مچھلی نکال کے لاؤ، موتی نکال کے پہنو، کشتیاں چلاؤ، تجارت کرو۔ کشتیاں نہ ہو تو دنیا میں تجارت نہیں ہو سکتی۔ عالمی تجارت ہے، ہمیں سمندر کے راستے سے، تو سارے نظام کو اللہ انسان کے گرد گھما رہا ہے، کیونکہ اس کو خلیفہ بنایا ہے۔ پھر رات کا نظام دیکھ لے، پھر رات کا نظام آ رہا ہے، پھر دن آ رہا ہے۔ یولج اللیل فی النہار، رات لمبی ہو گئی، اب ہم سو رہے ہیں۔ یولج النہار فی اللیل، دن لمبے ہوتے چلے جاتے ہیں۔ والشمس تجری لمستقر لها، سورج کا اپنا نظام ہے۔ والقمر قدرناہ منازل، یعنی چاند کا اپنا نظام ہے۔ پھر ان دونوں میں ٹکراؤ نہیں ہے۔ للشمس ينبغي لها ان تدرك القمر وللليل سابق النهار، دن رات نہیں ٹکراتے، سورج چاند نہیں ٹکراتے، یہ سارے اپنے نظام پہ چل رہے ہیں۔ تو ان کو اللہ درہم برہم کر دے تو کائنات تباہ ہو جائے۔ بالکل۔ تم مجھے بتاؤ، اگر میں اسی رات کو کھڑا کر دوں، سورج کو نکلنے نہ دوں، تو میرے علاوہ کون ہے جو نکال کے دکھا سکے؟ اللہ فرما رہے ہیں۔ اور دن نہ آئے تو زندگی ہی ختم ہو جائے، سورج کی حرارت پہ تو زندگی ہے۔ سورج کو روک دے، رات کو کھڑا کر دے، تو کون زندگی کو قائم کر سکتا ہے؟ اللہ فرما رہے ہیں اگر میں تم پر دن کو کھڑا کر دوں، رات کو نہ آنے دوں، تو میرے علاوہ کون ہے جو تمہارے لیے رات لا سکے؟ کچھ تو تمہیں غور کرنا چاہیے۔ پھر ایک اور نظام میں غور فرمائیں۔ زمین 24,000 کلومیٹر کے دائرے میں، گیند ہے 24,000 کلومیٹر کا، اللہ نے اس کی رفتار 1000 میل فی گھنٹہ بنائی ہے۔ 1000 میل فی گھنٹہ کے اعتبار سے گھومتی ہے اللہ، تو 24 گھنٹے میں اپنا چکر پورا کرتی ہے۔ اس میں آدھا وقت رات ہو جاتا ہے اور آدھا وقت دن ہو جاتا ہے۔ تو اس کی رفتار ہم نے تو نہیں فکس کی، نہ ہی کسی سائنسدان نے فکس کی ہے، اللہ نے فکس کی ہے۔ اللہ ہی 1 سے لیٹر بڑھا دے اور 1000 سے 2000 میل فی گھنٹہ کر دے تو 6 گھنٹے کا دن ہو جائے گا اور 6 گھنٹے کی رات ہو جائے گی۔ نہ ہم کام کر سکیں گے، نہ ہم آرام کر سکیں گے۔ اللہ 1 سی لیٹر ہٹا لے اور اس کی رفتار کو کم کر کے 500 میل فی گھنٹہ کر دے، 500 میل فی گھنٹہ کر دے تو 24 گھنٹے کا دن ہو جائے گا، پھر 24 گھنٹے کی رات ہو جائے گی۔ کام کرتے کرتے ہی کمر ٹوٹے گی، لیٹے لیٹے بھی کمر ٹوٹے گی، نہ رات گزرنے کو آئے گی نہ دن گزرنے کو آئے گا۔ تو اس مالک الملک کا نظام ہے جو انسان کے لیے کیا ہے کہ یہ 12 گھنٹے کا دن، 12 گھنٹے کی رات، اس میں اس کا نظام چل سکتا ہے۔ تو میرے بھائی، اللہ نے زمین کو ایک حکم دیا ہے عاجزی طور سے، عاجز سے چلو۔ یہ اللہ تعالیٰ کی صرف زمین پر یہ ساری آیات ہیں، زمین کے ذریعے سے ہم پر کیا رحم کر رہا ہے، وہ ہمیں بتا رہا ہے میں نے تمہارے لیے زمین بچھونا بنائی، قرار بنایا، رہنے کی جگہ بنائی، ٹھہرنے کی جگہ بنائی، اس کو ایک نظام کے تحت تمہارے لیے مسخر بنا فرمایا۔ اور کوئی اور بھی ہے جو میرے علاوہ کر سکے؟ الہ مع اللہ، کوئی اور ہے جو تمہارے لیے یہ سارا نظام چلا سکے؟ اللہ تعالیٰ نے اس سارے نظام کو انسان کے گرد گھمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی ایک اور حرکت پیدا کی، یہ جب گھومتی ہے تو ساتھ ساتھ رخص بھی کرتی ہے، جھومتی بھی ہے، گھومتی بھی ہے، تو جھومتے جھومتے 23 ڈگری پر آتی ہے، ایسے وہاں سے جھومتے جھومتے ادھر آ جاتی ہے 23 ڈگری پر، یہاں آتی ہے، وہاں سے وہاں، یوں، یہاں سے یوں، آج تک اس کو 24 ڈگری پر نہیں دیکھا گیا، 30 پہ نہیں دیکھا گیا، 19 پہ نہیں دیکھا گیا،
23 پر آ کر اس نے یوں آنا ہے، پھر 23 پر یوں جانا ہے۔ اگر اللہ اس کے جھومنے کو بند کر دے اور یوں یوں 1 سیکنڈ بند کر دے تو زمین پر موسم ختم ہو جائے گا، موسم گرمی، سردی، خزاں، بہار، یہ ختم ہو جائے گا۔ اور نارتھ ساؤتھ پول کی جو برف ہے وہاں سے جو ہوائیں چلیں گی تو سارے جہاں پر برف چھا جائے گی، اور جب وہ ہوائیں بند ہوں گی تو سورج کی آگ ہمیں تڑپا کے رکھ دے گی، تو ساری کائنات جل جائے گی میرے بھائی، یا ٹھہر جائے گی۔ تو اسے یوں یوں حرکت دینا، اس میں نہ پولیس والوں کی طاقت خرچ ہو رہی ہے، نہ فوج والوں کی طاقت استعمال ہو رہی ہے، نہ سائنسدانوں کی کوئی طاقت استعمال ہو رہی ہے، اللہ ہے جو اپنی طاقت سے یہ سارا نظام سیٹ کر کے چلا رہا ہے۔ پھر اللہ نے زمین میں کشتی رکھی ہے، چیزوں کو کھینچتی ہے اوپر ہواؤں کا، پھر اللہ نے زمین میں ایک کشش رکھی ہے، چیزوں کو کھینچتی ہے اوپر ہواؤں کا غلاف ہے 500 میل لمبا۔ کبھی آپ رات کو ستارے ٹوٹتے ہوئے دیکھتے ہوں گے، یہ وہ شلنگ ہے، اگر اللہ اس کو ہوا میں نہ چلاتا تو ہر سیکنڈ میں لاکھوں بم زمین پر گر رہے ہوتے، جن کی رفتار بندوق کی گولی سے 90 گنا زیادہ ہوتی، 40 میل فی سیکنڈ ان کی رفتار ہوتی۔ جو آپ سمجھتے ہیں ستارے ٹوٹ رہے ہیں، یہ ستارے نہیں ہیں، یہ فضا میں بکھرے ہوئے 2 ٹکڑے ہیں، بالکل فضا میں بکھرے ہوئے وہ ٹکڑے ہیں جو بڑے بڑے ستاروں سے کسی جھٹکے سے ٹوٹے ہیں، پھر چھوٹے چھوٹے ہو کر فضا میں بکھرتے ہیں۔ وہ چلتے چلتے جب زمین کے غلاف میں داخل ہوتے ہیں تو ان کی رفتار اللہ تعالیٰ اتنی تیز فرما دیتا ہے جو 40 میل فی سیکنڈ پر آ جاتا ہے۔ اوپر جو غلاف ہے اتنا کثیف ہے، اتنا موٹا ہے کہ اس کے ساتھ رگڑ کھاتے ہیں، کھا کر چمکتے ہیں، پھر سمجھتے ہیں وہ شیطان کو مارا جا رہا ہے۔ اور وہ جو پتھر ہوتے ہیں اپنی رگڑ سے، رفتار کی تیز ہوا کی رگڑے سے جل کر وہیں فضا میں راکھ ہو جاتے ہیں۔ اللہ اگر وہ کام کر دے کہ اوپر والی ہوا کا غلاف ہے اسے پتلا کر دے، اس کی رفتار کو سست کر دے، تو اسلام آباد پہ نہیں، سارے امریکہ، یورپ، ایشیا ہر وقت بمباری ہو رہی ہو، نہ گھر سلامت رہیں گے، نہ جان سلامت رہیں گی۔ کیا نظام چلایا؟ وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ سَقْفًا مَحْفُوظًا، ہم نے تمہارے اوپر تمہارے اوپر محفوظ چھت کو قائم کر دیا ہے۔ سورج 1 سیکنڈ میں، صرف 1 سیکنڈ میں جتنی آگ پھینکتا ہے 10 لاکھ ایٹم بم زمین پر گرائے جاتے ہیں۔ ہاں، 10 لاکھ ایٹم بم زمین پر گرائے جائیں، اس سے جتنی آگ اور حرارت نکلتی ہے، سورج اتنی حرارت ہر سیکنڈ میں زمین پر پھینک رہا ہے، اور جب سے چل رہا ہے پھینک رہا ہے۔ وَجَعَلْنَا فِيهَا سِرَاجًا وَهَّاجًا، بالکل اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے دہکتا ہوا چراغ اور انگارہ تمہارے سروں کے اوپر جلا دیا ہے، اس میں سے جو آگ نکلتی ہے اس کے 20 کروڑ حصے کیے جائیں تو 20 کروڑواں حصہ دنیا میں آ رہا ہے، باقی 19 کروڑ 99 لاکھ 99,999 حصے اللہ تعالیٰ فضا میں جلا رہا ہے اور ختم کر رہا ہے۔ اگر اللہ 20 کروڑ میں سے 99 کے بجائے 2 حصے ڈالنا شروع کر دے، 3 حصے ڈالنا شروع کر دے، تو ساری کائنات جل کے راکھ ہو جائے گی۔ یہ وہ اللہ کا نظام ہے جو فرعون کے لیے بھی چل رہا ہے، موسیٰ علیہ السلام کے لیے بھی چل رہا ہے، پولیس والوں کے لیے بھی چل رہا ہے، فوج والوں کے لیے بھی چل رہا ہے۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ نے کوئی بخل نہیں کیا، اور یہ سارے انعامات دے کر اللہ ہم سے صرف ایک مطالبہ کرتا ہے کہ اپنے جسم و جان کو میری مرضی کے مطابق استعمال کرو، اپنی مرضی کے مطابق استعمال مت کرو۔ تو میں عرض کر رہا تھا میرے بھائی، اللہ تعالیٰ اس ہوا کے غلاف کو اٹھا دے، کیسے اٹھائے؟ زمین اس کو سکیڑ دے، زمین کو سکیڑ دے، زمین سکڑ جائے تو اس کی کشش گھٹ جائے تو ہوا میں اڑ جائے، یہ زمین میں باقی رکھے، اس کی کشش خود ختم کر دے، اس کو کیا مشکل پڑتی ہے، تو ہوا اڑ جائے گی۔ کبھی آپ نے دیکھا ہے یہ بچے گیس والے غبار لے کر چل رہے ہوتے ہیں اور وہ ہاتھ سے چھوٹ جائے تو یوں فضا میں اڑ جاتا ہے، ہم پورے گھروں، بنگلوں، گاڑیوں سمیت ہوا میں اڑ جائیں گے، زمین پہ ٹک نہیں سکتے۔ بالکل ہوا کے پریشر نے، زمین کی کشش نے ہمیں زمین پہ بٹھایا ہوا ہے۔ ایک دفعہ میں
لیٹا ہوا تھا، دیکھا چھپکلی اوپر جا رہی تھی، میں نے کہا اے اللہ تیری کیسی قدرت ہے کہ یہ الٹی چل رہی ہے۔ تھوڑی دیر بعد خیال آیا ہم بھی الٹے بیٹھے ہوئے ہیں، یہ زمین ہے، یہ پاؤں ہیں، سر فضا میں ہے، ہم سارے کے سارے الٹے زمین کے ساتھ چپکے ہوئے ہیں، الٹے چل رہے ہیں۔ کبھی محسوس ہوا کہ ہم الٹے چل رہے ہیں؟ چھپکلی بھی الٹی چل رہی، گرتی بھی نہیں۔ ہاں ہم بھی 50 سال سے الٹے چل رہے ہیں، کبھی گرے نہیں میرے بھائی۔ اللہ اگر ایک کام کر دے، ہوا کو کہہ دے واپس آ جائے، ہوا واپس آ جائے، ٹھیک ہے، یوں جائیں گے۔ پھر جیسے غبارہ ہوا میں اڑتا ہے، یہ وہ اللہ کی نشانیاں ہیں۔ ہم تمہیں اپنی نشانیاں دکھائیں گے، اللہ فرما رہا ہے، جس سے تمہیں میری قدرت نظر آئے گی اور میری طاقت نظر آئے گی کہ وہ ذات حق ذات ہے جس کے ہاتھ میں ساری کائنات ہے۔ ولا شریک لہ، وہ لا شریک لہ، شرک سے پاک، وزیر اس کا کوئی نہیں، لا مشیر لہ، مشیر اس کا کوئی نہیں، لا مثال لہ، مشابہ اس کا کوئی نہیں۔ میرے بھائی اس جیسا کائنات پہ کوئی نہیں، کوئی نہیں۔ یہ سارے حدیث پاک کے الفاظ ہیں جو میں نے بولے ہیں کہ وہ غنی ہے، مددگار کوئی نہیں، اکیلا ہے، شریک کوئی نہیں، وہ بلند ہے، اس کا ہمسر کوئی نہیں۔ ایک بات بڑی عجیب اللہ نے قرآن میں کہی ہے، هل تعلم له سمیا، هل تعلم له سمیا، تمہیں پتہ ہے کہ کوئی میرے جیسا تو بتاؤ تاکہ پھر مقابلہ ہو جائے۔ تو وہ اللہ جو ساری کائنات کو بنانے والا ہے اور بنانے میں اکیلا ہے، کوئی اس کا شریک نہیں، چلانے میں اکیلا ہے، ٹھیک ہے۔ هو الذی خلق سبع سماوات، آسمان و زمین، خالق، یہ کائنات سب اللہ کا نظام ہے میرے بھائی، سب اللہ کا نظام ہے۔ تو میرے بھائیوں، جس رب نے اتنا بڑا نظام ہمارے لیے چلایا ہے، اچھا یہ تو باہر کا نظام ہے، ٹھیک ہے، یہ کتنی بڑی قدرت ہے کہ میرے خیالات آواز کی شکل میں بدلتے ہیں، وہ آواز الفاظ کی شکل اختیار کرتی ہے، پھر ان الفاظ کو ہوا آپ کے کانوں تک پہنچاتی ہے اور خیال آپ کے سمجھنے کے قابل ہو جاتے ہیں۔ یہ کتنی بڑی اللہ کی قدرت ہے۔ یہ گوشت کا لوتھڑا ہے جو ہلتا ہے، گوشت کا لوتھڑا ہے جو ہلتا ہے، اور پیچھے جو خیالات آگے آتے ہیں وہ زبان پہ آتے ہیں، تو الفاظ کا روپ دھار، آواز کی شکل الفاظ پہ بدلتی ہے۔ اگر درمیان میں ہوا نہ ہو تو میں چلا رہا ہوں گا، آپ ایک لفظ بھی نہیں سن رہے ہوں گے۔ بالکل ہوا ہمارے پیغام کو آپ کے کانوں تک پہنچاتی ہے، پھر وہ الفاظ مفہوم لے کر آپ کے دماغ میں چلے جاتے ہیں۔ یہ کتنی بڑی اللہ کی قدرت۔ زبان سے بولنا ہوتا تو میرے بھائی زرافہ بولتا، بالکل، جس کی اتنی لمبی زبان ہے، اللہ اتنی چھوٹی سی زبان کو الفاظ مزین فرما رہے ہیں۔ پھر ہمارے ایک کان میں 1,00,000 ٹیلی فون لگے ہوتے ہیں، 1,00,000 پردے ہیں، یوں سمجھو 1,00,000 ٹیلی فون ہے، 1,00,000 ادھر اور 1,00,000 ادھر۔ آپ اگر ٹیلی فون کا بل نہیں دیں گے تو محکمے والے کاٹ کے چلے جائیں گے۔ اللہ نے 2,00,000 ٹیلی فون لگائے ہیں، کوئی بل نہیں لیا، نہ کبھی مانگا، صرف ایک بل مانگا ہے، وہ کوئی بھی نہیں دیتا، کوئی بھی نہیں دیتا۔ ماشاء اللہ کہ اے میرے بندے، ان کانوں سے گانے نہ سنا کر، گالی نہ سنا کر، غیبت نہ سنا کر اور غلط باتیں نہ سنا کر، ان کانوں سے وہ سنا کر جو میں کہتا ہوں۔ اپنی ضرورت کی سن، اپنی دنیا کی ضرورت کی سن، اپنی ضروریات زندگی سن، قرآن سن، اچھی باتیں سن، پر کسی کو گالی نہ، کسی کی گالی نہ سن، کسی کا گلا نہ سن، کسی کی غیبت نہ سن، گانا بجانا نہ سن، کسی کو کچھ نہ سن، اسی طریقے سے کسی کا گلا نہ سن۔ آپ کا تو ٹیلی فون گورنمنٹ کاٹ جائے، ادھر 2,00,000 ٹیلی فون ہے مگر بل دینے والا لاکھوں میں نظر نہیں آتا، پھر بھی اللہ کا کنیکشن جاری ہے۔ ٹھیک ہے بھائی، چلنے دو، کبھی تو توبہ کرو۔ پھر ہماری 2 آنکھیں ہیں، اس آنکھ میں 13 کروڑ بلب لگائے ہوئے ہیں، 13 کروڑ جو جلتے بجھتے ہیں، جو آپ کو رنگ بتاتے ہیں، آپ کو روشنیاں بتاتے ہیں۔ 6,00,000 بلب ہیں جو رنگ بتاتے ہیں۔ اگر وہ 6,00,000 بلب اللہ بجھا دے تو سفید، کالے، پیلے سب غائب ہو جائیں گے، ہر چیز سفید نظر آئے گی۔ اور چند بلب ایسے ہیں وہ اللہ بجھا دے تو فاصلہ کی سمجھ ختم ہو جائے۔ کہ آپ مجھ سے کتنے فاصلے پر بیٹھے ہوئے ہیں، نظر تو آئے گا، کام گرجمنٹ ختم ہو جائے گا۔
روز ٹکر او جی میں سمجھا کہ میں قریب سے گزر رہا ہوں، یہ نہیں پتا کہ اوپر ہی چڑھ گیا۔ اللہ تعالیٰ ان بلبوں کو بجھا دے تو فاصلے کا نام، میرے بھائی فاصلے کا نام اپنا ختم ہو جائے گا۔ چند بلب اور ہیں، اللہ ان کو بجھا دے تو سائز کا پتہ نہیں چلے گا کہ 2 فٹ چوڑا ہے 2 فٹ لمبا ہے، تو اس کی تمیز اللہ تعالیٰ ختم کر دے گا، اور سارے کے سارے ہی بجھا دے تو اندھا ہی ہو گیا۔ تو اللہ نے 13 کروڑ بلب لگا کر ان کا صرف ایک بل مانگا ہے، صرف ایک بل۔ یا ابن آدم جعلت لک عینین، تجھے 2 آنکھیں دی ہیں، وجعلت لہم الغطا، اس پر پردہ لگایا ہے، آنکھوں سے وہ دیکھ، اپنی آنکھوں سے وہ دیکھ جو میں نے تیرے لیے حلال کر دیا ہے، حلال دیکھو حرام کیا ہے وہ سب کو پتہ ہے۔ اگر تیرے سامنے وہ شکل آئے جس کا دیکھنا میں روک چکا ہوں، جس کا روکنا بے حیائی قرار دے چکا ہوں، تو یہ پردہ پلکیں یوں گرا لیا کر۔ فرمایا میرا اور کوئی بل نہیں، کتنے ہیں جو یہ بل دیتے ہیں؟ اگلی بات، بہرحال میں نے تیرے اندر شہوت رکھی، اللہ فرما رہے ہیں، اور اس کے ساتھ حیا کا پردہ بھی رکھا، اپنی شہوت کو وہاں استعمال کر جہاں میں نے حلال قرار دیا ہے۔ اگر کوئی حرام چیز کی طرف شیطان دعوت دے تو حیا کے پردے کو گرا تو نہیں، حیا کرے گا تو ان کو کون کرے گا؟ تو میرے بھائی یہ تمام چیزیں ہیں، اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔